خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا تاکہ ہم کلام مقدس کی سچائیوں کو آپ تک روح القدس کی رہنمائی میں پہنچا سکیں۔ آج جو سبجیکٹ یا جو عنوان جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تحفہ خداوندی یا انمول تحفہ خداوندی۔ جب میں تحفہ کی بات کرتا ہوں اور خاص طور پر اس کرسمس سیزن کے تعلق سے، تو کرسمس تمام دنیا کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک انمول تحفہ، بیش بہا تحفہ، بیش قیمتی تحفہ جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا باپ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ تحفہ کی جب بات کرتے ہیں، تحفہ انسان کو باطنی خوشی اور شادمانی عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحفہ دینے والے کی محبت اور چاہت کا بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جتنا قیمتی تحفہ کوئی شخص دیتا ہے اس قدر اس کا پیار اور عقیدت ہم اس تحفے کے اندر دیکھتے ہیں، یہ اس کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس تحفہ سے پیار، عقیدت اور چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدائے عظیم نے خدا یسوع مسیح کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور انسانوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ بخش دیا۔ خدا نے انسان کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا جو ہمارے لیے بیش قیمتی تحفہ ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس شخص کے تعلق سے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو بچوں کے اندر اپنے تحفے شیئر کرتا تھا اور ان بچوں کے اندر گھل مل جایا کرتا تھا۔ میری مراد سینٹا کلاس سے ہے۔ اور جب سینٹا کلاس کی بات کرتا ہے کرسمس سیزن کے اندر، آپ کو خصوصی طور پر کرسمس بابا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسے حرف عام میں کرسمس بابا کہتے ہیں، مدد کرنے والا بابا بھی کہتے ہیں۔ اور اب سینٹا کلاس کرسمس کی پہچان جو ہے وہ بن چکا ہے، لیکن میں آج اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں مارکیٹس کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو سینٹا کلاس اس کی تصویریں، لباس اس کا نظر آئے گا۔ لیکن جب سینٹا کلاس کے تعلق سے ہم مختصراً دیکھتے ہیں تو سینٹا کلاس کو ایک شاعر کلائمنٹ مورلے نے 1881 میں اپنی ایک نظم میں پیش کیا تھا۔ یہ سینٹ نکولاس تھا جو ایک تاریخی شخص ہے۔ 270 عیسوی تا 343
عیسوی وہ قدیم یونان کے اس علاقے کا بشپ تھا جو آج کل یونان ہے. یہ کرسمس کے موقع پر بچوں میں گل مل کر فراخ دلی کے ساتھ تحائف دیا کرتا تھا اور اس کا سرخ یا پرپل بنفشی رنگ بشپ کا چوگا تھا. خداوند نے خود اپنا بیٹا ہمیں تحفے میں بخش دیا. یہ سینٹا کلوز کے پیچھے ہم جو ہسٹری کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ خداوند یسوع مسیح کا پیروکار تھا، فالوور آف جیسس کرائسٹ، جو کہ ایک فراخ دل شخص تھا، تنگ دل نہیں تھا، اور وہ ان ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو فراخ دلی کے ساتھ جو تھا وہ پورا کرتا تھا. اور کلام مقدس کہ اس حکم کی تکمیل کر رہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو. آج ہم سینٹا کلوز اور روایات اور دوسری باتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم اس تحفے کی بات جس کا ذکر میں نے کیا کہ خدا نے خود اپنا بیٹا بخش دیا، ہمیں تحفہ دے دیا. تو یہ تحفہ جو خدا نے مجھے آپ کو دیا ہے، یاد رکھیں دو قسم کے تحفے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں خوشی دیتے ہیں. اور خوبصورتی کے ساتھ اگر میں ان کو دو انگریزی کے لفظوں سے بیان کرنا چاہوں تو میں سمجھوں گا کہ اس سے زیادہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. ایک لفظ ہے جوائے اور دوسرا ہے ہیپینس. جب میں جوائے کی بات کرتا ہوں تو اس بات کو یاد رکھیں یہ اٹرنل خوشی ہے، اندرونی خوشی ہے، یہ باطنی خوشی ہے. اور جب میں ہیپینس کی بات کرتا ہوں یہ ایکسٹرنل خوشی ہے. سو ایک انٹرنل خوشی ہے اور ایک ایکسٹرنل خوشی ہے. تو انٹرنل خوشی صرف اور صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو خدا نے مجھے اور آپ کو اور تمام بنی نوع انسان کو یہ تحفہ بخش دیا، یہ صرف اسی کو قبول کرنے، اس کو اپنے دل کے اندر سجانے کے وسیلہ سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کسی سے یہ بات سنی، وہ ایک کہانی پیش کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو سب کو لے کر ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی تھی. اس ایریے کو بڑا خوبصورت سجایا ہوا تھا. تو جب ان کا باپ اس جگہ سے ان کو لے کے جا رہا تھا، خوبصورت روشنیوں کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو رہے تھے. لیکن جب آخر میں پہنچے اینڈ تک، تو بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا، باپ، ابا جی، ڈیڈ، ویئر از جیسس؟ خدا یسوع مسیح کہاں ہے؟ یہ روشنی تو آپ مجھے دکھا رہے ہیں لیکن یہاں پر مجھے یسوع مسیح نظر نہیں آ رہا. یہ چیزیں تو مجھے نظر آ رہی ہیں. آج بھی ہمارے ایریاز کے اندر، پوری دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن خدا یسوع مسیح کہاں ہے؟ خدا نے یہ تحفہ ہمیں دے دیا کیونکہ خدا نے دنیا سے عالمگیر یہ گفٹ ہے، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی یونیورسل میسج، آفاقی پیغام، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خالق مخلوق بن کر آ گیا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا. اور جب ہم اس جوائے کی بات کرتے ہیں، اندرونی باطنی خوشی صرف اور صرف
खुदावंद यीशु मसीह में है, दुनियावी चीजों में नहीं है। आप किसी के घर जाते हो, आप क्रिसमस सीजन से गुजर रहे हो और 25 तारीख को खास तौर पर आप क्रिसमस डे जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करोगे, आप तोहफे तोहफ एक्सचेंज करोगे, लेकिन ये तोहफे आपके आर्जी तोहफे हैं। बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, अजीजों को देंगे, रिश्तेदारों को देंगे, ये तो आर्जी खुशी है। लेकिन क्या आप हकीकी तौर पर उस गिफ्ट को जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, कभी मैंने आपने उसके तो अलग से लोगों के साथ शेयर किया है? हरगिज नहीं। बहुत कम, बहुत कम लोग। जब हम इस तोहफे को अपने दिल में सजा लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है, हमारे दिलों को पुख्तगी अता करता है। और क्या खूबसूरत बात खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब वो कुर्सियों की कलीसिया को खत लिखता है 30वें बाब की अगर पहली 2 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आज में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदावन की दाहिनी तरफ बैठा है। और फिर दूसरी बात, आज में बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। जब हम आज में बाला की चीजों की तलाश में रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर जब गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह के तअल्लुक से जब हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में पढ़ते हैं और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर इस बात को हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो एक अनमोल तोहफा है, जब हम उसको ले लेते हैं तो पहला काम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में करता है, खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा तोहफा है जो हमारे गुनाहों को माफ कर डालता है, वो माफ कर देता है। और दूसरी बात, इस तोहफे के वसीला से हम रास्तबाजी हासिल करते हैं। और तीसरी बात, इस तोहफे के वसीला से, ये तोहफा मैं खुदावंद यीशु मसीह के तअल्लुक से बयान कर रहा हूं, इस तोहफा के वसीला से हमें कसरत की जिंदगी मिलती है। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और फिर एक और तोहफा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगियों के अंदर जब हम उसको ले लेते हैं तो हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारे मसाइल, हमारी मुसीबतें जो हैं वो हमारी जिंदगियों से खारिज होना शुरू हो जाती हैं। नूर हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो सुकूनत करता है। बदरूहें और शैतान से हमको आजादी मिल जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों, याद रखो, मैं आज जब देखता हूं तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि इब्लीस ने खानदानों के अंदर अपना कब्जा जो है वो जमाया हुआ है। 2 चीजें बयान करना चाहता हूं, एक है बदरू गिरफ्ता, पोजेस्ड पीपल, और एक है जो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, इन्फ्लुएंस, और एक जिनकी पोजेशन में वो है। आज बहुत से लोग इब्लीस के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। उनसे अगर आप निकलना चाहते हो तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो रिश्ता, वो दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान हायल थी, उस दीवार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। पौलुस कुरिन्थियों को दूसरा खत लिखता है 5वें बाब की 18वीं और 20वीं आयत, तो लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने हमें मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम जो है वो हमें सौंपा है। इसलिए मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, दोस्तों, हमें इस मौका पर, खासतौर पर क्रिसमस के इस सीजन में, जहां तक हो सके मेल मिलाप की फिजा को
وسعت دیں۔ رومیو 11 باب 18 میں لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اور یسایہ 60 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اٹھ منور ہو، دیکھ تیرا نور آ گیا اور آفتاب صداقت جلوہ گر ہوا ہے اور دنیا کو منور کر رہا ہے۔ مسیح کا حیات بخش نور بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت ہے، اور جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے اور ابدی زندگی جو ہے ان کو عطا کرتا ہے۔ وہ ہماری سلامتی ہے۔ خدا یسوع مسیح میری آپ کی سلامتی ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اطمینان، سکون اور تسلی اگر چاہتے ہو تو خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر اس تحفے کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو خدا یسوع مسیح میں دے دیا ہے اس کو قبول کریں۔ وہ ہماری صلح ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہی بڑے دن کا گیت ہے۔ اس کی تمجید سے ہم بڑے دن کی فضا کو معطر کریں اور خدا کے ساتھ صلح کریں۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ، آپس میں بہنیں بہنوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، باپ بیوی کے ساتھ، بیٹے باپ کے ساتھ، بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے اندر ایسی فضا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، سوچوں خیالات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، تو میں یہ واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر گو آپ کتنے ہی مذہبی کیوں نہ بن جائیں، خدا نہیں ہے، رول کچھ کام نہیں کر رہا، بلکہ آپ ابلیس کے اثر کے نیچے پورا کا پورا خاندان، آپ کے بیٹے بیٹیاں باپ بیوی اور عزیز رشتہ دار ابلیس کے اثر کے نیچے ہیں۔ اس اثر سے باہر نکلیے، کیونکہ جہاں پر خدا یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پر زندگی آ جاتی ہے۔ جہاں پر خدا یسوع مسیح آ جاتا ہے وہاں پر نور آ جاتا ہے اور تاریکی اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں پر خدا یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پر میل ملاپ ہوتا ہے، وہاں پر صلح ہوتی ہے، وہاں پر سلامتی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں حقیقی آرام دیتا ہے۔ اس نے فرمایا آئے تھکے ماندو اور بہت سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی ٹوٹی رفاقت پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کرسمس کے موقع پر دوسری باتوں میں نہ الجھیں۔ خدا یسوع مسیح کا برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا نذرانہ اس کو پیش کریں، نہ کہ دوسری باتوں میں آپ الجھے رہیں۔ گھروں کی صفائیاں تو آپ کر رہے ہو، سفیدیاں بھی کر رہے ہو، پینٹ بھی کر رہے ہو، سجا بھی رہے ہو، کرسمس ٹری بھی سجا رہے ہو، لائٹیں بھی لگا رہے ہو، لیکن کیا تمہارا اندر روشن ہے؟ کیا تو نے اس حقیقی نور کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس پیغام سے میں آپ کو یہ بڑا دن عید میلاد المسیح، عید تجسم المسیح جو ہے اپنے اور اپنے گھرانے کی طرف سے پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ میل ملاپ کر لو، یسوع کے ساتھ میل ملاپ کر لو، تو یہ کرسمس حقیقی طور پر آپ کی زندگی کے اندر باطنی انٹرنل شادمانی کو لے کے آئے گا۔ جسمانی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہم جسمانی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جسمانی خوشی عارضی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح میں باطنی خوشی کو پانے کے لیے اس کے فضل کو مانگیں، کیونکہ یہ خوشی جو ہے یہ روح القدس کا پھل ہے، اور جب روح القدس کے پھل اس خوشی کی بات کرتے، محبت، خوشی، اطمینان، یہ روح القدس کا پھل ہے اور یہ خدا ان کی طرف سے ملتا ہے، اور خدا نے اپنی محبت کا عملی اظہار ہم سب سے کر کے اپنے بیٹے کو دے دیا۔
खुदा था, इंसान बन गया, इंसानों के मुशाबा हो गया। एक वर्स कोट करके फिर हम इस कलाम को बंद करेंगे। परसों जब फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखता है, दूसरे बाब की 6 आयत से 8वीं आयत तक, तो वहाँ पर लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत जो है वो गवारा की। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के उस कफारा को जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है रगा ना बनाएं, रगा ना जाने दें, बल्कि उसके साथ मोहब्बत रखें, उसके साथ मेल मिलाप कर लें। खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल अता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। काश हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ। तू भला है और तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्तदार पुश रहती है। तेरा शुक्र करते तू आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया और उस दीवार को जो खुदा और इंसान के दरमियान थी उसको ढा दिया, और तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस कफारा के लिए, उस फिदिया के लिए, और तूने अब बाप तक हमारी रसाई करा दी अपने लहू के वसीला से, कफारा के वसीला से। ऐ खुदा तेरे प्यार मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके लिए तूने अपनी जान सलीब पर देकर हमें उस गुनाह से, दलदल से निकाल लिया। हमारी खातिर तूने अपनी जान दे दी, मर गया, दफन हुआ और 30 दिन मुर्दमे से जी उठा। और तू फरमाता है, देख मैं अब्दुल अब्बास जिंदा हूं, मर गया था, दफन हुआ, लेकिन अब्दुल अब्बास जिंदा हूं और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। आइए अपने आप को हम उस आमद के लिए, आमद सामनी के लिए भी तैयार करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत करीब है। हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम उड़कर हवा में खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। वो मुझे आपको आमद सानी के लिए तैयार कर रहा है। ये क्रिसमस हकीकी तौर पर हम सबको उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें और हम अपने रूह बदन जान के अंदर उसकी कुव्वत, उसके मसा और उसकी हजूरी को महसूस करते हुए एक नया साल जो खुदा हमें बख्शे, तो हम दुनियावी बातों में नहीं, रूहानी बातों में, आलम बाला की चीज़ों की तलाश और ख्याल में रहें। और ये सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी के वसीला से है, रूह कुद्स के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने के वसीला से है। हमें इस रिलेशन में, इस ताल्लुक़ में मजबूती अता फरमा, यीशु के नाम है, आमीन।